أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال 2010 کا پہلا دن ہے، اور اس پہلے دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن داخل کیا ہے، جو دنوں میں سے ایک بہت مبارک دن ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہر احمدی کے لیے یہ سال اور آئندہ آنے والے ہر سال مبارک فرماتا چلا جائے۔ ہم ہر سال نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے سال اور دن اس صورت میں مبارک ہوتے ہیں جب وہ اس کی توبہ کی قبولیت کا باعث بن رہے ہوں اور اس کی روحانی ترقی کا باعث بن رہے ہوں، اس کی مغفرت کا باعث بن رہے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ اصل عید اور خوشی کا دن اور مبارک دن وہ ہوتا ہے جو انسان کی توبہ کا دن ہوتا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش کا دن ہوتا ہے۔ جو انسان کو روحانی منازل کی طرف نشاندہی کروانے کا دن ہوتا ہے، جو دن ایک انسان کو روحانی ترقی کے راستوں کی طرف رہنمائی والا دن ہوتا ہے، جو دن حقوق اللہ اور حقوق العباد کی
ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والا دن ہوتا ہے. جو دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کو بروئے کار لانے کی طرف توجہ دلانے والا دن ہوتا ہے. جو دن اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے عملی کوششوں کا دن ہوتا ہے. بس ہمارے سال اور دن اس صورت میں ہمارے لیے مبارک بنیں گے جب ہم خالص ہو کر ان مقاصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کے آگے جھکیں گے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. بے شک آج جمعے کا دن ہے اور یہ دن بہت بابرکت دن شمار ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ نیا سال جو آج شروع ہو رہا ہے ایک انتہائی بابرکت دن میں سے شروع ہو رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کی اہمیت کے بارے میں بعض ارشادات فرمائے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ باوجود اس کی اہمیت کے جس طرح حقیقی مومن اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، غیر مومن فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دن تو وہی ہے. ایک مومن اس دن کو اپنی نجات کا باعث بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غیر مومن صرف یہ جانتا ہے کہ یہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن ہے. ایک مومن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب مسلمان کو ایسا وقت میسر آئے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو دعا مانگے قبول کی جاتی ہے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے. بس مومن تو اس دن میں اپنی دعا کی قبولیت کے نظارے دیکھتا ہے، اور غیر مومن اپنے لہو و لعب میں لگا ہوتا ہے. سال کا پہلا دن جمعے کی وجہ سے تو مومن کے لیے اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے سجاتے ہوئے اس دن کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے رات کو بھی اپنی عبادت سے زندہ کرتے ہوئے نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں، جو انتہائی برکت والے دن سے شروع ہو رہا ہے. جبکہ غیر مومن جس کو نہ جمعے کی اہمیت کا علم ہے، نہ نئے سال کے استقبال کے طریقے کا پتہ ہے، اس کو صرف یہ غرض ہے کہ نئے سال کی پہلی رات اور گزرے سال کی آخری رات کو لہو و لعب، شور شرابے اور شراب کے جام پر جام چڑھانے میں گزارنا ہی وقت. بس خوش قسمت ہیں ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو سراپا نور تھے اور ہیں، جنہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے راستے دکھائے. انسان کو، ایک مومن کو اپنی پیدائش کے مقصد کے حصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ راستے دکھائے. آپ اللہ تعالیٰ کے وہ